آپ پڑھانا جی جی اس وقت جناب ہم شاندار چوک میں جناب شیخ احسان صاحب کی شاپ پہ جناب راجہ اظہر صاحب موجود ہیں. جناب آئے ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ صحیح ہو جائے، سب لوگ صحیح ہو جائے، ہر آدمی کو اس کا حق دیا جائے. اور حقوق العباد بھی یہی کہتے ہیں. اسی طرح ہی ہمارے جناب شیخ محمد احسان صاحب جو کہ ماشاءاللہ شیخ برادری کے صدر ہیں اور بہترین طریقہ سے حقوق العباد کے مطابق جو ہے وہ اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ جب بھی ہم ان کے پاس آتے ہیں بیٹھتے ہیں دیکھیں کہتے ہیں کہ ایک میٹھا بول بھی جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہے، مسکرا کے کسی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی صدقہ ہے. اور ماشاءاللہ شیخ صاحب اسی عمل پہ کاربند ہیں اور ماشاءاللہ کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کیا اور ہمیشہ ہی فقیرانہ خصلتیں جو ہے اپنے آپ میں رکھی. جہاں چاہا جہاں پہ ہم نے بٹھایا وہیں بیٹھ کے، جہاں پہ ہم نے کہا ہمارے ساتھ چل پڑے. اور ماشاءاللہ ان کا خلوص، ان کا محبت، ان کی یہ جو مہمان نوازی ہے یہ ماشاءاللہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگوں کو چھپ کے ملا کریں، آپ لوگوں سے محبت کریں، آپ لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوں. تو اگر اس طرح لوگوں کی عزت کرنے میں آپ کی عزت کو کوئی کمی آئی تو قیامت کے دن آپ مجھ سے لینا، مجھ سے آپ سوال کرنا کہ اس طرح پیغام کے مطابق میں نے یہ عمل کیا اور میری ذات میں کوئی کمی پیشی ہوئی. لیکن الحمدللہ جو بھی آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنہ پہ عمل کرتا ہے اور انشاءاللہ اس کو دین میں بھی اور دنیا میں اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ ہمیشہ ہی جو آدمی یہاں پہ دنیا میں شکر کرنے والا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار بن جائے گا. تو اسی طرح ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جا رہے تھے تو ایک دو آدمی ان کو رستے میں ملتے ہیں اور اپنا پیغام دیتے ہیں. ایک آدمی جو تھا وہ ماشاءاللہ صاحب حیثیت تھا، صاحب پوزیشن تھا. اس نے کہا کہ میرا بھی پوچھنا اللہ تعالیٰ کو کہ میرے لیے کیا حکم ہے. ایک اور آدمی تھا اس نے بھی اپنا پیغام دیا اور ایک آدمی تھا کو گڑھا کھود کے اس میں کھڑا تھا اور اس نے صرف لنگوٹی پہنی ہوئی تھی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس نے بھی کہا کہ میری بھی ریکویسٹ جو ہے اللہ پاک کو بتانا میرے لیے بھی کیا حکم ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سے واپس آتے ہیں تو جو اچھا ماشاءاللہ پھلتا پھولتا ہوا گھرانہ ہوتا ہے اس کو وہ پوچھتے ہیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم اللہ پاک کا شکر ادا کرو. اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے اس کو بھی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ اللہ پاک کا ہمیشہ شکر ادا کرو، چاہے آپ غربت میں ہو، چاہے آپ امیرت میں ہو، چاہے آپ دکھ میں ہو، چاہے آپ سکھ میں ہو، ہمیشہ اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہر دم اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو تیسرا آدمی جو گڑھے میں کھڑا تھا وہ کہتا ہے کہ میرے لیے کیا حکم ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی وہی حکم ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرو. وہ ایک اور ذہن کا مالک تھا، وہ کہتا ہے میں پہلے ہی میرے پاس لنگوٹی ہے اور میں گھڑے میں کھڑا ہوں تو اب میرے لیے بھی یہی حکم ہے کہ میں بھی شکر ادا کروں. تھوڑا سا اس نے لہجے میں بات کی تو تھوڑے وقت کے بعد
ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور وہ جو اس نے پہنی ہوئی تھی لنگوٹی وہ بھی اڑا کے لے گیا. پھر آگے پیچھے ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ بالکل صحیح بات تھی، کیونکہ یہ لنگوٹی بھی جو میرے پاس تھی یہ واقعی یہ بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے تھی کہ میرے پاس کچھ نہ کچھ تھا تو تھا نا. لیکن واقعی صحیح گل ہے کہ ہر دم اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز اور مسکین اپنے آپ کو ظاہر ہونا کرنا چاہیے. تو اسی طرح صورت واقعہ میں ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو ماشاءاللہ ہر طرف زلزلہ ہوگا، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرف اڑ رہے ہوں گے. تو وہاں پہ انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. ایک گروہ ہوگا دائیں ہاتھ والا، جس کا اعمال نامہ بہترین ہوگا، وہ اچھے اور نیک لوگ ہوں گے، وہ بھی خوش ہوں گے. اور دوسرا دائیں ہاتھ والا اعمال نامہ والے لوگ ہوں گے، وہ بھٹکے ہوئے ہوں گے، وہ دوزخ والے لوگ ہوں گے، وہ پریشان حال ہوں گے. اور تیسرا گروہ جو ہوگا وہ ہمیشہ جو لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تیسرا گروہ اللہ پاک ان کا ہوگا. وہ بھی قیامت کے دن اسی طرح خوش ہوں گے، ان کا اعمال نامہ بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اللہ پاک کی مہربانی سے ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا جائے گا، کیونکہ حقوق العباد کا بھی بہت بڑا درجہ ہے. تو میرے بھائی آپ اپنے آپ کو حقوق العباد کا جو ہمیشہ آپ خادم سمجھے، جو انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں ان کو سمجھیں. کسی کا ادھر آپ قبضہ کریں گے، زمین پر قبضہ کریں گے، کسی کے مال پر قبضہ کریں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ ادھر کا ادھر ہی رہ جائے گا. لیکن آپ کا ادھر جو ہوتا ہے قیامت کے دن آپ کو اس کا جانہ دینا پڑے گا، آپ کے اعمال کا ادھر حساب دینا پڑے گا. تو میرے بھائیو، جب آپ لوگ اچھے ہوں گے بلکہ خود گرہ سے خرچ کر کے لوگوں کی خدمت کریں گے تو یہ سب لوگ ماشاءاللہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو یاد کریں گے. کہتے ہیں کہ جیو دنیا میں اس طرح کہ زندگی کو بھی رشک آئے، مرو تو موت کہے کون مر گیا یارو. ماشاء اللہ جی، بہت اچھا جی، بہت شکریہ جی. یو جی نیوز جاواری چینل.